بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل کا آغاز کرتے ہوئے میں نے اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی بتائی تھی کہ اس کا مقصد اور ہدف ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت ریاست کے جو حالات ہے، اور ظاہری بات ہے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور میڈیا پہ یا الیکٹرانک چینلز پہ جو قدغنیں ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم کہنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو ابھی بھی یقیناً اس یوٹیوب چینل پہ بھی بہت چیزیں باقی ہیں، اور بہت چیزیں شاید اب بھی ہم نہ کر سکے. تو اس پہ مثلاً یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اب اس ملک میں باقی سب کا تو موقف آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا موقف اس مین سٹریم میڈیا پہ سامنے نہیں آ رہا ہے، اور اس میں ایک پختون تحفظ مومنٹ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بطور جرنلسٹ پختون تحفظ مومنٹ کو نہ صرف یہ کہ رپورٹ کرتے رہے، بلکہ منظور پشتین یا باقی جو ان کے لوگ ہیں وہ بھائیوں کے مانند ہیں. ہمارا غمی شادی کا اوٹک بیٹھک بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے درد ہمارا ایک ہی ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس وقت کافی دنوں سے ہمارا ارادہ تھا، اور اس کے لیے ہم مناسب وقت کا انتخاب کر رہے تھے، لیکن آج کل 2-3 چیزیں خصوصاً ایسے ایشوز آ گئی ہیں کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین کا موقف بہت ضروری ہے کہ وہ باقی قوم تک اور دنیا تک پہنچے. ایک تو افغانستان اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ، اور دوسرا خود اس وقت جو قبائلی اضلاع ہیں ان کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ، اور تیسرا یہ بھی بذات خود ایک ان کا شکوہ ہے اور گلہ ہے کہ بھائی ان کو مین سٹریم پہ آنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. چوتھا مسئلہ علی وزیر کا ہے، اور اسی طرح پھر خود ان کے کچھ ساتھی ایک الگ سیاسی تنظیم انہوں نے محسن داوڑ صاحب کی قیادت میں قائم کر دی ہے. تو آج آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں اس سلسلے کا، اور میری کوشش ہوگی کہ مستقبل میں بھی اس فورم سے کم از کم میں منظور پشتون صاحب اور ان کے ساتھیوں کا موقف آپ کے سامنے لا سکوں. بہت شکریہ منظور بھائی. اور میرے خیال میں جو تازہ ایک پچھلے ہفتے میں نے راونوار کا انٹرویو جیو پہ کیا تھا، اور وہ چونکہ ہمارا ایک عزت اور احترام کا تعلق ہے، لیکن میں کھل کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں مجھ سے بھی، تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے سوال کا حق استعمال کریں. پہلے تو سچ پوچھیے، دل کی بات کروں تو شدید ناراضگی ہے آپ سے بھی اور جیو نیوز سے بھی. ٹھیک، مگر سوال صرف آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں دوں گا، صرف ایک سوال آپ سے کروں گا. کیا وجہ ہے کہ آپ کا پروگرام ہو چرگا یا دیگر پروگرام ہیں یا دیگر جو پاکستانی میڈیا ہیں اس پر 400 سے زائد قتل کے الزام میں ملوث بندے کی انٹرویو ہو سکتی ہے؟ ہم جس پر کسی کا ترک الزام نہیں ہے، انسانی حقوق زیادہ سے زیادہ تقریر، وہ بھی تقریر کے ذریعے پرامن طریقے سے، ان کا انٹرویو نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس کا تفصیل سے جواب دوں گا. پہلی بات کہ انٹرویو میرا اپنا انیشیٹو تھا، جیو کے ایڈمنسٹریشن کا نہیں تھا. ہوا یوں کہ راونوار میرے ساتھ ایک محفل میں ملے، راونوار بھی زندہ ہے اور اس کے اور گواہ بھی موجود ہیں، اور راونوار نے مجھ سے یہ گلہ کیا کہ یوٹیوب چینل پہ نہیں بلکہ جیو پہ، اگر آپ کو یاد ہو تو راونوار کے خلاف
اور نقیب اللہ کے حق میں میرے خیال میں 2 درجن سے زیادہ پروگرام شاہ زیب خان زادہ نے کیے تھے جو اردو سپیکر ہے، اور 4 پروگرام میں نے کیے تھے، جس میں 2 نقیب کے والد کے ساتھ تھے اور فیملی کے ساتھ تھے، جس میں جبران ناصر کے ساتھ ایک پروگرام تھا۔ پھر میں نے اس وقت ریکارڈ موجود ہے کہ میں نے 4-5 کالم ان کے خلاف لکھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ بھی اس سلسلے میں جاتا رہا۔ تو راو انوار نے کہا کہ بھائی میں تو، آپ نے کبھی میرا موقف نہیں لیا اور مجھے جو ہے لوگوں کے سامنے قاتل کے طور پر پیش کیا ہے، تو چونکہ ان کا انٹرویوز نقیب کے والد کے، باقی سب کے جو ہے وہ جیو پہ چلے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کے موقف کے لیے میرا فورم 1 تو حاضر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تو ایک آزاد شہری ہوں، میں اگر مجرم تھا تو اس وقت میں آزاد کیوں پھر رہا ہوں؟ عدالتوں سے تو وہ جیسا بھی اس نے کیا ہے، جن لوگوں نے بھی کیا ہے تو ان کو ڈکلیئر ثابت کیا ہے۔ مثلا ہمارا تو یہ موقف ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں زرداری صاحب چور ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک عدالت اس کو ڈکلیئر نہ کرے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے، میں ان کا انٹرویو بھی کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب چور ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، جب تک عدالت ثابت نہ کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میرے نزدیک وہ محب وطن ہیں، جب تک اس کو عدالت ثابت نہ کرے تو میں ان کو یہ نہیں کہوں گا۔ دوسری وضاحت تو میری یہ ہو گئی۔ تیسری وضاحت میری یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس نظریے کا قائل ہوں۔ میں نے ایک خودکش کا بھی انٹرویو کیا جب پابندی نہیں تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم خان کے بھی لائیو انٹرویو ہوتے تھے، احسان اللہ احسان کے بھی لائیو انٹرویو ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین کے بارے میں اب لوگ کیا کہتے ہیں، الطاف حسین گھنٹوں ان کی تقریر بھی نشر ہوتی تھی۔ اچھا، میرا نقطہ نظر اپنا یہ ہے کہ بھائی میڈیا پرسن کا کام یہ نہیں ہے۔ مثلا ابھی میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ CNN امریکہ کی اسامہ بن لادن نے جنگ ڈکلیئر کی تھی، ٹھیک، انہوں نے ادھر جا کے CNN پہ اس کے انٹرویو چلتے تھے، الجزیرہ پہ اس کے انٹرویو چلتے تھے۔ افغان طالبان افغان حکومت سے لڑ رہے تھے، مسلح لڑ رہے تھے۔ آپ طلوع کا، RTA کا، اس کا ریکارڈ نکالیں کہ اشرف غنی کی حکومت میں بھی اور حامد کرزئی کی حکومت میں بھی، ذبیح اللہ مجاہد کے بھی اور باقی سب کے نہ صرف انٹرویوز ہوتے تھے بلکہ وہ ٹاک شوز میں بھی شریک ہوتے تھے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائی مجھے اگر کل مودی کا انٹرویو ملے تو میں وہ بھی کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا حامی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میرا، اچھا اب آپ کی طرف آتے ہیں اس کا۔ اچھا، میرا راو انوار کے بارے میں نہ اس سے پہلے موقع بدلا تھا نہ اس کے بعد بدلا تھا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا 4-5 پروگرام وہ، 4-5 کالم وہ، پھر لوگ اس کو بلا چکے تھے، میں نہیں بھولا ہوں، میں اس دوران وقتاً فوقتاً یاد دلاتا رہا لوگوں کو، نقیب کو بھی اور اس کو بھی۔ سیف الرحمان محسود صاحب یہ دیکھ رہے ہوں گے، میں 3 مرتبہ ان کو کہہ چکا ہوں کہ یار آپ اب حکومت میں آپ نے کیوں اس کو بلا دیا، اور میں خود بھی اس روز جب ان کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ اچھا راو انوار جو ہے عدالتوں سے چھوٹ کے آزاد پھر رہے ہیں، وہ اس کا ہے۔ اب وہ ہمارے عدالتی نظام کا ہے، ہمارے پولیٹیکل نظام کا ہے، ان کے پیچھے مضبوط لوگ ہیں جو کچھ بھی ہیں۔ بلکہ مجھے اس پہ بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ یار وہ نقیب اور راو انوار کا نام تو اب آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی بہت کم لیا جا رہا ہے۔ تو خیر ایک تو یہ چیز تھی کہ میں نے اس کو کر دیا، اور اگلا پروگرام جو میرا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس ہفتے کو، اس میں راو انوار نے جو دعوے کیے ہیں اور یا جن لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں، میں نقیب کے معاملے میں بھی اپنے پرانے موقف کو دلائل کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ دہراؤں گا، ٹھیک، اور
جو جن جن لوگوں کے بارے میں مثلا کچھ لوگ تو یونیفارم میں ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے، جس طرح ثناء اللہ عباسی ہے یا اے ڈی خواجہ ہے، لیکن جو لوگ آ سکتے ہیں میں ان کو لوں گا. یہ تو ہو گیا ان کا معاملہ. جہاں تک آپ لوگوں کا معاملہ ہے، اس ملک میں ریاست کی طرف سے یہ پابندی ہے آپ لوگوں پہ، اور وہ صرف جیو کا وہ نہیں بلکہ ہر میڈیا چینل کو، جو پیمرا کی باڈی ہے اس کو بھی، اور اسٹیٹ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں کا موقف چلے تو اس کے نتیجے میں، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں پھر ٹی ایل پی کے بارے میں یہ پالیسی تھی جو مذہبی تنظیم ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں ٹی ٹی پی کا ریاست کی طرف سے پابندی نہیں چلتی تھی تو ٹاک شوز میں لائیو احسان اللہ احسان بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ دوسرے بھی بیٹھے ہوتے تھے، تیسرے بھی بیٹھے ہوتے تھے. پھر جب پابندی لگی تو پھر وہ ختم ہو گیا. ابھی افغان طالبان ہیں، وہ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. آج بھی میں اس معاملے میں آپ کا ہم آواز ہوں کہ اس وقت بڑے جمہوریت پسندوں کی حکومت ہے. شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، باقی سب، کیونکہ یہ لوگ خود اس کے شکار ہوئے تھے. کیونکہ الیکشن کے بعد پہلا انٹرویو میرا روک دیا گیا، جیو پہ چلنے نہیں دیا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے. وہ تارا اختر مینگل صاحب کا اور دوسرا مولانا صاحب کا تھا. تو ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ریاست کی طرف سے یہ پابندی جس دن ہٹ گئی اور اجازت مل گئی تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جیو پہ پہلا انٹرویو میں آپ کو زحمت دوں گا. ویسے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس ریاست میں صحافی جاتے تھے طالبانوں کے انٹرویو لینے کے لیے وزیرستان، جو جنگ کر رہے تھے، اور ہم جو امن مانگ رہے تھے پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے بھی نشر نہیں کیے جاتے. یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف عمران خان کے دور میں ہوتا تھا، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے ہمارا ایک پریس کانفرنس تھا انصاف، ارمان لونی کے انصاف کے حوالے سے. سرے سے پریس کلب کے جو وہ ہے جہاں پریس کانفرنس ہوتی ہے، روم ہال، وہاں کیمرے بھی اندر نہیں جانے دیے جاتے تھے. تو یہی ہے کہ یہاں پر کلبھوشن یادیو سے لے کر راون ورتاک اور احسان اللہ احسان سے لے کر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قتل و غارت کے دعوے کیے یا ان پر ہے، ان سب کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں ہاں یہ ہوگا کہ کبھی پابندی ہے تو کبھی تو نہیں ہے. تو لیکن پی ٹی ایم کا شاید موقف یہی ہے کہ وہ امن مانگتے ہیں، اور اس ملک کے لیے امن کوئی اچھا سا کاروبار نہیں ہے اس کے اداروں کے لیے. جنگ نہیں، اس میں منظور بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا تو اس وقت خود وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹری ہے جو مالکان کا معاملہ ہے. جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم اگر قوم کی قیادت کر سکتے تھے تو پھر کہیں لیڈر بن جاتے، مزدوری نہ کرتے. ہم تو بنیادی طور پر مزدوری کے لیے آئے ہیں، اس میں اگر تھوڑا بہت اللہ توفیق دے دے وہ کر لیں. لیکن اب دیکھیں کہ میڈیا پرسنز، جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں جس طرح سیاستدانوں میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبائلی اضلاع میں، بلوچستان میں، اسی اسلام آباد میں کتنے صحافی قتل ہوئے، کتنوں پہ ابھی اسلام آباد میں ان کو اٹھایا گیا، کسی کا پرسان حال نہیں ہے، باجوڑ کے ابراہیم سے لے کے وہاں تک. ایک دوسری بات، جب جنرل کیانی اور ان کے دور میں اجازت تھی تو جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو ایک طرف حامد میر صاحب نے کیمرہ اٹھایا ہوا تھا، دوسری طرف میں نے کیمرہ اٹھایا ہوا تھا، ہم ادھر جا رہے تھے. پھر جب نون لیگ کی حکومت تھی یہاں پہ اور نارتھ وزیرستان آپریشن شروع ہوا، ٹھیک، اور بلوچستان میں محمود خان چغزئی صاحب حکومت میں تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کے بھائی گورنر تھے اور ان کے دوسرے بھائی ادھر اس کے تھے، تو ہمیں اجازت نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے لیڈر کو جس کے اتنے فالورز بھی اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو ہمیں وزیرستان جانے کی اجازت نہیں تھی.
راحیل شریف صاحب کے دور میں، اس پورے میں جب نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہو رہا تھا، تو میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہمارا تو سارا دھندا چل رہا ہے آزادی اظہار پہ. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے منظور پشتین تو میرا خون ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے مودی اور ٹرمپ اور بائیڈن اور اس کے بھی انٹرویو کی اجازت ملنی چاہیے. اب اگر اس کی نہیں تھی، میں نے جتنے حامد کرزئی صاحب کے انٹرویو کیے ہیں کسی اور جرنلسٹ نے کیے ہیں، جتنے میں نے اشرف غنی صاحب کے کیے کسی اور نے کیے ہیں، کیونکہ اس پر ریاست کی طرف سے پابندی نہیں تھی. اور لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ جی آپ تو ان کے سامنے بڑے ڈیفینس سے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا تھا کہ وہ ایک ملک کے صدر ہیں، مجھے ان کے ساتھ سفارتی آداب کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ہم بھی اس معاملے میں آپ کے ہم آواز ہے کہ یہ پابندی ختم ہونی چاہیے. اگر راونوار کے سرپرست اس ملک میں پھر سکتے ہیں، وہ سیاست کر سکتے ہیں، وہ میڈیا پہ آ سکتے ہیں، تو میں اپنی ذاتی حد تک میرا مطالبہ آپ کے ساتھ ہے کہ اس معاملے میں یہ پی ٹی ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اب تو ہم ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی ایم نے شاید اس پورے عرصے میں فوج کے بارے میں وہ زبان استعمال نہیں کی ہوگی جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے استعمال کی گئی. تو اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کی، لیکن نہ آنے کی وجہ، اگر جیو پہ میں آپ کا پروگرام نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ یہ وجہ ہے. جس دن ریاست کی طرف سے پابندی ختم ہو گئی، ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. کوئی اور سوال مجھ سے؟ بہرحال آپ کی وضاحت اپنی جگہ، یہ تو آپ اپنی طرف سے، مگر اسٹیٹ کا جو رویہ ہے اور ریئلی صرف یعنی ظالمانہ نہیں بلکہ متعصب ہے، بائسڈ رویہ ہے. ہر کسی کو مطلب یہاں ہم نے دیکھے ہیں میڈیا پر، ایک تو پشتون علاقے کے جو حالات ہیں. اب میرے لیے میں 4 نوجوان، اب یہاں 4 نوجوانوں کی بات کر کے پھر آدمی 200 کتابیں بھی یہاں نشر کرے تو بھی اس 4 نوجوانوں کی بات پوری نہیں ہو جائے گی. بالکل. قبائلی علاقوں میں بچوں کو پڑھانا، ماسٹر کی ڈگری وہ پولیٹیکل سائنس میں، انجینئرنگ میں، پھر آ کے وہ ایسے جوان ہو جو اپنے علاقے کی مطلب بہتری چاہتے ہو، اس کی خوشحالی کے لیے دن رات محنت کرے اور آپ اس کو شوٹ کر دیں. اور اس میڈیا پر چلو منظور پشتین تو غدار ہے، وہ کیا تھے وہ 4 نوجوان، وہ بھی غدار ہیں. باجاوڑ کے ایک رہائشی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی کے ساتھ آ کر پریس کلب کے سامنے، پشاور کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا جو گھر تھا وہ تو فوجی بھائی لے گئے اور وہ اس میں رہ رہے، میں کہاں رہے. اس میں اسی پریس کلب کے سامنے اس کو پھر کوریج نہیں ملتی ہے. یہ میں آپ کو کہاں کی مثالیں دے دوں، کس چیز کی مثالیں دے دوں جو پشتون بیلٹ نہ سر، میں اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ اس روز یہ جو خوبصورت نوجوان جو ملک کے مستقبل تھے، روشن مستقبل کی علامت تھے، جو تعلیم کی بات کر رہے تھے، ان کو جس طریقے سے مارا گیا، انہی الفاظ میں نے بھی ان کی مذمت کی اور میرا دل بھی اس پہ دکھا. اس معاملے میں تو ہم یک زبان اور ہم زبان ہیں. لیکن اب اگر ہم ذرا اپنے انٹرویو کی طرف آ جائیں، اور وہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ادھر ریاست سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ریاست یہ بات کرتی ہے کہ جی ہم تو ان لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں ان سے اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جواب میں ریاست کو گالی دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس معاملے میں وہ گالی اگر پنجابی نواز شریف دے تو بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا، کوئی اور بھی کرے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور کسی بھی ملک میں اپنے ریاستی اداروں کو گالی نہیں دی جاتی. میرا ایک سوال ہے اور اس پہ آپ لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود آپ لوگ تشدد کی طرف نہیں آئے. تو آپ لوگ بیٹھ کے ریاست کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے؟ اس بائسڈ پوزیشن میں جو وہ گالی کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ غلط ہے.
اگر یہ لوگ گالی کی واقعی کوئی مثال چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور عوام کے درمیان کبھی ہوئی ہو، تو آئیں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں پشتون بیلٹ میں، پشتون وطن میں آپ گواہ پیش کروں گا کہ کس طرح چیک پوسٹ پر ان انسٹیٹیوشن کے لوگوں نے ڈائریکٹ ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، وہ بھی ان کے سامنے۔ گالیوں کی بات وہ نہ کرے کہ گالی دی، ہم نے نعرے لگائے ہیں اور ان نعروں کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں نہیں، ان جرنیلوں، ان کرنیلوں، ان بریگیڈیئروں کے الفاظ میں جن کے اپنی کتابیں، جن کی اپنی انٹرویو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ انہی کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اب سلوشن کیا ہے؟ آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ کس طریقے سے؟ صرف یہ بات تھوڑا ایکسپلین، مگر وہی نعرے بتایا جائے کون سی پارٹی ہے جس کے ورکر نے وہی نعرے جو ہم لگائے ہیں نہیں لگائے ہیں؟ سب نے لگائے ہیں، مگر گنہگار ہم کیوں ٹھہرے اس میں؟ یہ نعرہ تو ایجاد بھی 2007 کے وکلا برادری کا جو ایک تحریک تھا اس وقت ہوا ہے۔ یہی بات ہے۔ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن انصاف ہے۔ جب پورے بیلٹ کے لوگ اٹھ کھڑے ہو کر راؤ انور کے حوالے سے انصاف مانگے، اور وہ آپ آج عدالت کی بات کر رہے ہو، اس دن بھی جس دن عدالت میں رپورٹ جمع ہو رہی تھی کہ انہوں نے سینکڑوں قتل کیے، اس دن میں بھی اس کو ایک دن جیل نہیں ہوتا ہے، تو یہ انصاف ہو گیا۔ دوسری بات، خوشحال وزیرستان کے نام سے ٹرین چلاتے ہیں، ڈیولپڈ وزیرستان کے نام سے ٹرین چلانے والوں سے پوچھتا ہوں، کبھی تباہ و برباد کیے ہوئے وزیرستان کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پورے پختون بیلٹ کی جو پیریفریز ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیں نا، میں بتا رہا ہوں کہ ان سب کے حوالے سے جو وہ جس انتہا پر بیٹھے ہیں اور جو ریئل حالات ہیں ان میں میچ نہیں ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ مذاکرات کا دعوت دیا گیا، اس مذاکرات کے دعوت کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے پریس کانفرنس کیے، اس میں اتنی جرت ہے اتنی کہ اس پریس کانفرنس کو جس میں ہم مذاکرات کو ویلکم کر رہے تھے اس کو بھی کوریج نہیں دے سکے۔ اس میں اتنی جرت ہے ہمیں اکاموڈیٹ کرنے کی۔ اور جب ہم نے مذاکرات شروع کیے، بتاتا ہوں، 2018 یاد رکھے جب کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جرگہ بنائیں وغیرہ وغیرہ، اپنے بچے وغیرہ، یہ کہہ دیا۔ کیا ہوا پھر؟ مذاکرات شروع تھے کہ وانا میں ہمارے دوستوں پر حملہ کر دیا گیا۔ 2019 مئی میں سینٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری تھے، جس کے سینٹ میں بھی ریکارڈ پڑے ہوں گے، جن کے تصاویر بھی پبلک ہو گئے۔ مئی میں ہمارے مذاکرات شروع ہوئے، پہلا میٹنگ ہوا، دوسرے میٹنگ کے لیے ہم نے تاریخ دیا تھا کہ بیچ میں کھڑ کمر میں اسٹریٹ فارورڈ فائرنگ کر کے ہمارے بندوں کو شہید کر دے، مذاکرات سبوتاژ کر دیتے۔ تیسری دفعہ 2020-21 میں جب مذاکرات کی دور شروع ہوا تو پہلی دفعہ آج یعنی ایک دن پرویز خٹک بیان دیتا ہے کہ ہم اسمبلی میں اس کا بیان پڑھا ہے کہ ہم پی ٹی ایم کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ میری گرفتاری ہوتی ہے۔ یہ اکاموڈیٹ کرنا ہے، یہ سنجیدگی ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی۔ اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ وہ دیتے ہیں تو عریف شہید کیے جاتے ہیں۔ پھر اب مذاکرات کا کوئی امکان ہے یا کہ یہ سلسلہ آپ اس دروازے کو بند سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں امکان نہیں ہے، امکانات ہے مگر یک طرفہ ہیں، ایک طرف سے ہیں۔ یہ خواہش مظلوم طبقے کی طرف سے، ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ یہ خواہش دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے لوگ کر رہے ہیں کہ بات کی جائے، اتنا تنگ نہ کرے لوگوں کو۔ اچھا، یہ بھی یعنی شاید وہ سمجھتے ہو اس کا بہتر شکل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے مذاکرات
کس کے ساتھ کس طریقے سے ہو؟ میرے خیال میں یہ جو مطلب اس طرح کی پالیسی رکھی ہوئی کہ کبھی ڈائریکٹ فوج کہہ دے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے، کبھی حکومت کہہ دے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے، یہ ایک ناکام پالیسی۔ دونوں جب ہر دور میں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہے، جب دونوں یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے بھی ایک پیج پر بیٹھ جائیں، حکومت اور فوج۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج کی ایک کمبینیشن ہو، کمیٹی ہو، وہ آ کے بات کریں۔ ٹھیک، مگر ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو غم و درد، جس تکلیف کے ساتھ ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ اگر پرواہ ہوتی تو 4 سال اور 5 سال یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے کسی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ ٹھیک، اچھا، ایک کبھی یہ کمپریہنسو شکل میں آیا نہیں ہے، آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہے؟ 1 2 3 4 جو ہزاروں کی تعداد میں اسٹیٹ کے جو آفیشلز ہیں 72,000 کی بات وہ کر رہے ہیں، مگر ہمارا دعویٰ شاید اس سے زیادہ ہو۔ ہمارے لوگ مرے، اس کے انصاف کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے۔ کون تھا ذمہ دار؟ ٹھیک، 1400 مشران ذبح کر دیے گئے۔ ایک 6 سالہ بیٹا یا بیٹی جب اپنے والد کا ذبح شدہ لاش دیکھے، باقی کی زندگی وہ کس طرح گزاریں گے؟ اتنا حق بھی اس ریاست پر نہیں کہ وہ صرف ٹروتھ کمیشن یعنی ایک کتاب اس میں تو ہمارے اپنے قبائلیوں کے بھی قصور ہے نا۔ اب پہلا قافلہ مولانا معراج الدین صاحب افغانستان لے گئے تھے، پھر ہمارے قبائلیوں نے ازبکوں، تاجکوں، ہزارہ کو پناہ دی، چاہے انہوں نے ٹی ٹی پی بنا دی۔ چاہے قبائلیوں کا ہو، نہیں ہے، اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ ٹی ٹی پی کو پاکستان نے بنایا، طالبان، یہ کرنل امام کیا کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ میں نے 95,000 لوگوں کو ٹریننگ دی، یہ تو اس کے ریزلٹ میں آئے ہیں۔ وہ تو افغان طالبان بنائے تھے، افغان طالبان کے ریزلٹس میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی جس افغان طالبان جس کا گھر میں رہ رہے تھے اسی سے ٹی ٹی پی بن گئی۔ ٹھیک، یہ سب ان کے ریزلٹس میں آ رہے ہیں، یہ ان کے پالیسیز کے ڈبریسز ہیں جو ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اچھا، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، دوسرا مطالبہ بنائے، اس میں جو بھی ملوث ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں فلانا ملوث فلانا، چاہے اس میں معراج الدین یا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہے، وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں اس کے قاتل وہ ہے، تاکہ یہاں پر عوام کو، لوگوں کو یہ تو معلوم ہو جائے۔ نامعلوم کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارنا۔ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، آپ اس کو عدالت میں پیش کر دیں۔ اگر کوئی اس میں مجرم ہے، گنہگار ہے، ایگزیکٹلی جو آئین میں سزا ہے دے دو اس کو۔ ٹھیک، اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو۔ ٹھیک، مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کہاں پر؟ انٹرمنٹ سینٹر۔ ہم تو سنتے تھے کہ فلانے جگہ پر ایک بدماش تھا۔ دوسرا مطالبہ مسنگ پرسن، پرائیویٹ جیل کی بات تو ہم نے کئی بدماشوں کی دیکھی تھی، یہ پرائیویٹ جیل بنا رکھے انہوں نے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پرائیویٹ رکھتے ہیں، آف دا ریکارڈ رکھتے ہیں، جس کو باقی اسٹیٹ کو ریکارڈ نہ ہو، کہیں پر واقعہ ہوا تو یہاں سے 5-6 کو اٹھا کر وہاں مار دیتے ہیں کہ ہم نے تو بدلہ لے لیا۔ اس طرح سے یہاں پر جو جنگ کی فضا ہے اس کو تول دیتے ہیں، اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک، تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ قبائلی پٹی میں جو لینڈ مائنز بوئے گئے ہیں، ٹھیک، اسے صاف کر دیا جائے۔ بہت نقصان ہوتا ہے، اسے ہو رہا ہے، سینکڑوں بچے یہ معذور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، چوتھا مطالبہ، یہ جو نقصان ہو گیا،
پشاور کے مینا بازار سے لے کر کوئٹہ تک اور قبائلی پٹی میں کتنے بازار، کتنے گھر، کتنے اسکول، کتنے کالجز یہ تباہ و برباد ہو گئے. اس کا ازالہ کیا جائے. وہ ازالہ نہیں ہوا، یہ تو اب اس روز تیمور جگڑا صاحب بھی کہہ رہے کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، وہ صرف فوج بھی کہتی ہے ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، سروے لوگوں کے گھر دوبارہ تعمیر سروے کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی یعنی صحیح معلومات یہ ہے کہ سروے بھی لوگوں سے تھوڑے پیسے لے کر کرتے ہیں اور پھر وہ سروے غائب ہو جاتے ہیں. لوگ ابھی وہ پیسے مانگ رہے ہیں جو اس کو سروے کرنے کے لیے دیے. آپ کا گھر بھی تباہ ہوا تھا، دوبارہ تعمیر ہوا ہے یا اس کے لیے حکومت نے کچھ دیا ہے؟ حکومت نے کیا دی ہے، خود دوبارہ خود بنا دیا آپ لوگوں نے. مٹی سے اپنی وطن ہے، ہماری مٹی ہے، پتھر ہے، ان سے ہم پشتون لوگ اپنے لیے گھر بنا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے گھر مسمار ہوئے تھے، حکومت نے تعمیر نہیں کیے. میرا دعویٰ ہے صرف جو ایف ڈی ایم اے کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان کے ریکارڈ ہیں وہ 86,000 کا سروے ہو چکا تھا اور 1 لاکھ سے ابو اس کے لیے باقی تھا. باقی آپ دیکھیں باجاوڑ میں، خیبر کے راجگال کے علاقے اور دیگر علاقے میں آپ پورا یہ جو اپر بیلٹ ہے ورغزے کا یہ تباہ و برباد ہے، ختم ہے. نارتھ وزیرستان باقی یہ سارے وہاں کے ہیں، وہیں پڑے ہیں. بازار تباہ و برباد ہو گئے. فیکٹری مکمل طور پر یعنی جو وہاں فیکٹریاں تھے پشاور وغیرہ میں ان کا کیا حال ہو گیا، جو باڑہ میں تھے کیا حال ہو گیا. میران شاہ بازار 10,000 لگ بھگ دکانیں تباہ 10,000 لگ بھگ دکانیں وہ تباہ و برباد ہو گئے اور آج تک اس کو پیسے نہیں ملے. وہ ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں، اس کو معاوضہ نہیں ملا ہے. یہی ہم ازالے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ایک مطالبے کی بات کرتے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ جو قبضے کر دیے گئے پہاڑوں پر، مدنیاتوں پر، اسکولوں پر، کالج، خواجہ خیلہ سوات میں ایک گرلز کالج ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کس کے کنٹرول میں؟ وہاں فوج رہ رہی ہے. وہاں سے لے کر بلوچستان تک پشتون جو بیلٹ ہے اس میں گھر، پہاڑ، جو بھی جگہ ان کو پسند آتا ہے اس پر جہاں پر تو ایک پختون وزیر اعلیٰ کی حکومت ہے اور سوات میں سب سے زیادہ وزیر سوات ڈسٹرکٹ سے تھے، تو انہوں نے اس دوران کچھ نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے بہت بڑے کام کیے. اگر بڑے کام کیے تو آئے ہیں خواجہ خیلہ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گرلز کالج کس کا. اچھا پی ٹی ایم کب بنا تھا؟ کتنے سال ہو گئے آپ کی تنظیم کے؟ مطالبات رہتے ہیں تھوڑے. اچھا جی. معدنیات پہ قبضے کیے ہیں، جہاں پر معدنیات کی جگہ 2-3 واقعات کے بعد وہ اوپر ایک پکٹ بنا دیتے، پھر قلعہ، پھر تار کے یہاں پر بدامنی لے لیتے. بویا محمد خیل کی کاپر اور گولڈ ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی مردے کی میراث ہو گیا. اور چلغوزوں کے جنگلات میں ابھی کوئی نہیں جا سکتا ہے. آپ کو میں ان نوجوانوں کے تصاویر بیچ سکتا ہوں اور پھر چیک کر دیں، ایگزیکٹلی معلوم کرے جو چلغوزوں کے جنگل کی طرف جا رہے تھے اور ان کو شوٹ کر دیا گیا کسی مرضی سے. یہ حال ہے وہاں پر. باقی لیز بھی ان کے ہاتھ میں. اگر لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کچھ کریں تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی. مثلا اب بے نظیر بھٹو کو اگر ایک محسود نے پلان کر کے دوسرے محسود کے ذریعے مار دیا ہے، اسی طرح ANP کے بہت سارے لوگوں پہ، یعنی خود پختون زیادہ سفر ہوئے TTP اور ان کے اس میں، ایسا نہیں تو ان کے خلاف پھر تو کارروائی بھی ہوگی نا. ایسا نہیں ہے. ایک تو اس کو کسی کے بیلے یا پختون کے ساتھ جوڑنا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو یہ پختون ولی کے بنیاد پہ کیے ہیں، نہ یہ کوئی مسودی یا قبیلوی بنیادوں میں کیے. یہ انہوں نے طالبانی بنیاد پر کیے ہیں. اور طالبانوں کی طالبانی بنیادیں کس نے رکھے ہیں؟ اسٹیٹس نے یہ رکھے ہیں. 70 سے لے کر آج تک یہی ملوثین میں اگر کوئی نشر کر سکتے ہیں تو وانا سے لے کر ڈی خان تک کے نہیں، وہ تو ضیاء الحق نے رکھی تھی، لیکن ضیاء الحق کے ساتھ جماعت اسلامی تھی. اوکے. پھر نصیر اللہ بابر صاحب بھی اس پالیسی کو کنٹینیو کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کنٹینیو تھی. صوفی محمد کے ساتھ معاہدہ بھی ANP نے کیا. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو DJISI ایک جس نے پشتون بھی تھے. کیے وہ اسٹیٹ کے حصے تھے. ہم قوم کی بات کر رہے ہیں.
پشتون قوم نے نہ کسی دہشت گرد گروپ کو بنایا ہے، نہ اس کو ٹریننگ دی ہے، نہ اس کی کوئی ایسی پالیسی تھی. یہ پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسیز تھی، انہوں نے بنائے ہیں اور ان کا کیا کرا ہے. نہیں تو مولانا فضل الرحمان افغان طالبان کے سپورٹر ہیں، اور تو کیا وہ پشتون نہیں ہے؟ وہ پشتون ہے، مگر انہوں نے جو سپورٹ کیے وہ کس نظریے سے کیے؟ کیا وہ پشتون قومی جرگے کی نمائندگی کر رہے تھے؟ کیا وہ قوم کی نمائندگی کر رہے تھے، یا ایک مذہبی تنظیم کی نمائندگی کر رہے تھے جس میں صرف پشتون نہیں، جس میں بلوچ بھی ہے، جس میں سندھی بھی ہے، جس میں ماجر بھی ہے، جس میں پنجابی بھی ہیں، جس میں کشمیر کے لوگ بھی ہیں؟ وہ ایک مذہبی تنظیم کی نمائندگی تھی، وہ قوم کی نمائندگی نہیں ہے. اچھا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، دیکھیے منظور بھائی، آپ نے رسک لیا، آپ میدان میں آئے اور اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، ہزاروں لوگوں نے آپ کی فالوئنگ شروع کر دی. یہ اتنے سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، کئی لوگ اس میں مارے گئے، کئی لوگ آپ کی جیلوں میں گئے، خود بھی آپ جیلوں میں گئے، لیکن آج جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل، یعنی آپ کا اصل ہدف تو قوم کے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے نا، تو وہ مسئلے حل ہونے کی بجائے تو بڑھ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے، صرف پچھلے ٹاپک میں ایک جملہ ایڈ کر کے یہ مسائل کی طرف آتے ہیں. یہ جن لوگوں نے پالیسیاں بنائے یا جو لوگ اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر جا کے سینہ بھی اس جنگ کے سامنے اپنا پیش کر دیں. میرے وطن کے ریڑھی والوں کو، دکانداروں کو، اسکول کے بچوں کو، اس کو کم سے کم اس کے ڈبرس کا، اس کے نشانہ نہ بنائیں. آپ نے جس کا بات کی، یہ میرے وطن اور میرے قوم کے فیصلے نہیں ہے، یہ جس کے بھی ہیں پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں اس کے لیے. ٹھیک. اب مسائل کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے جو جدوجہد تھا وہ دو اینگل سے تھا، 2 ڈائمینشنل تھا. ایک اپنے لوگ، اپنے قوم کو یہ شعور دینا کہ وہ اٹھیں، وہ آواز اٹھائیں، وہ خاموش نہ رہے. خاموشی نہیں ہے علاج ان چیزوں کا. اس میں یہ شعور پیدا کرے کہ وہ اس پالیسی کا کوئی مہرہ نہ بنے. ہم اپنے قوم کے حوالے سے جتنا کچھ کر سکتے تھے تقریباً اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. لوگوں میں آواز اٹھانے، لوگوں میں یہ شعور لانے کہ اپنے وطن کے مفادات جانو کہ وہ جنگ میں نہیں ہے. ایک پرامن جدوجہد کا ایک طرز قائم کرنا، نہ اس نئے دور میں، اس طرح نہیں پہلے بھی تھا، مگر کافی حد تک ان لوگوں کی آواز جو نہیں تھا وہ ہے. اب آپ سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے؟ مسلح جدوجہد آپ نہیں کرتے، آپ جمہوریت آئین کی بات کرتے ہیں، تو پھر سیاسی جماعت کیوں نہیں؟ میرا جواب کمپلیٹ نہیں ہے، وہ پورا کروں گا اس کے بعد. جی پورا کریں. دوسری بات اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کا رویہ منفی ہے. وہ ہوا ہے کچھ یہ ہوا ہے کہ جتنے مسنگ پرسنز یا گھروں میں اورات کو چھاپے مارتے تھے، اب اس لیول کے وہ نہیں مار سکتے تھے. اب ان پر پریشر ہے، پورے گاؤں کے لوگ نکل کر ایک ریئیکشن دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک. جتنے لوگ کراچی سے لے کر لاہور اور دیگر شہروں میں پشتونوں کے ہراسمنٹ ہو رہا تھا، مار رہے تھے، وہ لیول ابھی نہیں رہ چکا ہے. باقی بھی چیک پوسٹ پہ وہ لیول اب اس کا عوامی مزاحمت کی وجہ سے نہیں رہ چکا ہے. ہاں البتہ جو حساب کتاب ہے وہ اسی طرح باقی ہے اور کافی مسائل. اچھا وقت کم اور سوالات بہت زیادہ ہیں. ایک تو وہی سوال میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جب آپ تشدد پہ یقین نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے، آپ پرامن جدوجہد کرتے ہیں، تو پھر مروجہ طریقہ جو باچا خان نے بھی کیا، جو عبدالصمد خان نے بھی کیا، جو حامد کرزئی نے بھی کیا، وہ سیاست کا ہے، وہ پارلیمنٹ کا ہے، تو آپ پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں بنا دیتے؟ آئی تھنک پشتون بیلٹ کے پولیٹیکل سیناریو کو سمجھنے کے بعد ہی شاید سب لوگ یہ سمجھ سکے پی ٹی ایم کا راستہ، پی ٹی ایم نے یہ راستہ کیوں چنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس بیلٹ میں کوئی پارٹیوں کی کمی ہے کافی زیادہ ہے. ایک قومی تحریک جس میں ہر پارٹی کے ورکر آزادانہ جا سکے اور اس میں اپنے وطن کا مطلب اس کے لیے آواز اٹھا سکے، مزاحمت کر سکے، یہ نہیں تھا. پشتون تحفظ مومنٹ میں یقیناً ان کے احتجاج میں، جلوس میں
ہر پارٹی کے لوگ آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ایک قومی اتحاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کافی مطلب نئی ہے. اب 4-5 سال کیا ہوتے ہیں، ابھی تو سٹرکچر بن رہے ہیں، ابھی تو آئین بنا ہے. یہ نہیں، لیکن آپ کے دستراز محسن داوڑ، آپ کے دستراز افراسیاب خٹک، بشرا گوہر، ان سب نے تو پولیٹیکل پارٹی بنائی، تو اس سے پی ٹی ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں آپ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ نہیں، نہ آن بورڈ لیا گیا اور نہ اس سے کوئی تعلق ہے. پشتون تحفظ مومنٹ پورے قوم کی نمائندگی کے حوالے سے یعنی ایک غیر پارلیمانی پرامن سیاست کر رہی ہے کہ اپنے آواز اٹھا سکے، لوگوں میں بیداری لا سکے اور لوگوں کے مسائل انہی کی جدوجہد سے حل کر سکے تاکہ اس میں کاہلی اور سستی پیدا کبھی نہیں ہو جائے. تو یہ اس کا اپنا ایک طرز ہے، اور پی ٹی ایم اپنا ایک سٹرکچر یہ ابھی بنایا ہے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں. نہیں، لیکن جب غیر پارلیمانی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ غیر پارلیمانی تنظیم ہے، تو پھر آپ نے اپنے 2 رائٹ ہینڈز محسن داوڑ اور علی وزیر کو الیکشن لڑنے کیوں دیا، اور وہ قومی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے نہیں بھیجے، ہم نے ان کو نہیں کہا، یہ ان کے اپنے ذاتی فیل تھا، وہ آزاد امیدوار تھے. لیکن آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ ان کی پہچان تو پی ٹی ایم ہے. ظاہر سی بات ہے، اس دور میں نے یہ بتایا ہوگا، یہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نہ کریں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، ان کو عوام ہے، ان کو ہم نے ایک راستہ دیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے. ہم یعنی قوموں کو راستہ لیڈر بتاتا ہے، قوم لیڈر کو راستہ نہیں بتاتے. البتہ اگر لیڈر راستہ چینج کرتا ہے تو قوم کا اعتماد ضروری ہے اس میں. نہیں، لیکن وہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی ایم کی وجہ سے، تو آپ نے پی ٹی ایم کے سربراہ کی حیثیت میں ان کو روکا کیوں نہیں اور ان کو اوپنلی ڈسون کیوں نہیں کیا؟ روکا تھا. البتہ پی ٹی ایم کے ہر ورکر کو آئین کے مطابق، پی ٹی ایم کے آئین کے مطابق یہ اجازت ہے کہ وہ ووٹ جس کو چاہے دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم میں ایک پارٹی کے لوگ تو سپورٹ نہیں کرتے، مختلف پارٹیاں ہیں. ہر کوئی پھر الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے سکے گا، باقی وہ جب اس کی قومی ایشوز ہوں گے، اپنے وطن کے مسائل ہوں گے، اس پر اکٹھے جدوجہد کر سکیں گے. تو یہی ہے کہ ہم نے اس وقت کہا تھا، روکا تھا کہ یہ فی الحال یہ اس سائٹ پہ نہیں جانا چاہیے، آپ آئیں، اس پر بیس کرتے ہیں کافی. اور اب انہوں نے جو پارٹی بنائی ہے پولیٹیکل رو رجسٹر کی، اس سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ایک یہ جو کچھ میرے اور آپ کے گھروں میں اور علاقے میں ہوا، یہ افغانستان کے حالات کا بھی فال آؤٹ تھا. اس وقت افغانستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ مطلق مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، یا کہ نہیں مذاکرات کسی اور طریقے سے ہونے چاہیے، یا کہ نہیں جو موجودہ طریقہ ہے وہ درست ہے؟ میرے خیال میں ان کا موجودہ طریقہ درست نہیں ہے. جس طریقے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس طریقے سے آنے والے وقت میں ہمارے وطن کو کافی خطرہ پیش آ سکتا ہے. یہی کہ ڈائریکٹ وہ آ جائیں، عام عوام کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں سچ بتاتا ہوں، وہاں جب یہ لوگ 2-3 ہفتے میں آنا شروع ہو گئے، وہ بھی ایسا شو کرتے ہیں، اور لوگ بھی ایسا سمجھ رہے کہ جیسا کہ انہوں نے یہ علاقہ فتح کر دیا، اس طرح کے وہاں تھے. یہ عوامی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر، عوام کے اس بیلٹ کے تحفظ کی بغیر کسی ضمانت جس میں عوام کی آگاہی ہو. ٹی ٹی پی کے لوگ علاقے میں واپس آ گئے ہیں؟ ہاں، کافی ایسے علاقے ہیں جس میں وہ آئے ہیں. نہیں تو کس بنیاد پہ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی جو ان 2-3 قبیلوں کے لوگ افغانستان میں تھے وہ واپس آئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آئے ہیں. پھر ہمارے اور ان کے باتوں کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے آ جائیں پاکستانی میڈیا، ہم دکھا دیں گے یہ علاقے چیک کریں. ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی اجازت سے نہیں ہے تو یہ فینسنگ کس لیے کی اس نے؟
دیکھو نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لائے ہیں واپس، لیکن وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف قبیلوں کے تھے اور اس وقت حالات کی وجہ سے ہجرت کر گئے تھے. تو آپ کہتے ہیں اس کہ پورے جنگ میں ان لوگوں کا کوئی ایک دعویٰ جو سچ ہو مجھے بتائے. ایک بھی دعویٰ ان کا سچ نہیں رہا. ہمارا خدشہ یہی ہے کہ چلو مذاکرات ہوتے ہیں، یہ بہترین راستہ ہے، میرا خیال یہی ہے. یعنی آپ مذاکرات کے تو مخالف نہیں ہے، اس کے حق میں ہے. ہم پوری دنیا کی بات کریں، سارے مسئلوں کا حل باتوں سے، دلائل سے ان کو سمجھتے ہیں، مگر گارنٹی دینی چاہیے اس قوم کو. 70,000 کسی کی مرغیاں مار دو وہ معاف نہیں کریں گے. اس سے زائد ہمارے لوگ مرے، بچے تھے اس میں، عورتیں، بوڑھے. نہیں آپ کیا کہتے ہیں کس طریقے سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ یہ کون کرے، کس طریقے سے کرے؟ کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے پہلے تو 20 سال میں یہ جو تباہی و بربادی کی کہ ہم نے نکالنا ہے، آج مذاکرات کر کے واپس لانا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے دوبارہ نکالنا ہے؟ نہیں یہ گارنٹی تو ان سے لی جائے گی نا، مذاکرات تو تب ہوگا نا. اچھا آپ بتائیے نا، پاکستان سے کون یہ گارنٹی لے گا؟ دیکھیں پاکستان کیا ان گارنٹیوں پہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تنقید کرنا تو آسان ہے نا، آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، تو آپ تجویز کریں کہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ مذاکرات کن کے ذریعے ہوں، کن شرائط پہ ہوں، کن حدود میں ہوں؟ ٹی ٹی پی جس کے بھی ماتحت ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے. وہ کس کے ماتحت ہے؟ ریاست معلوم کرے. ہاں آپ کا اشارہ افغان طالبان ہمارے اسلامی کی طرف ہے. ہمارے اشارے تو کافی طرف ہو سکتے ہیں، مگر وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اچھا میں تو خیر یہ میں تو کل کے کہتا ہوں کہ وہ افغان طالبان کے ماتحت ہیں، وہ اس سائڈ کا تو کلیئر ہو گیا. آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ساتھی ہے، دوست ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے کنسٹیچوئنسی میں، اور آپ اس کے بعد ٹھیک آپ کے ساتھ بات کریں. نہیں وہ افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین بہت پہلے سے مانتے ہیں. یہ بتائے اس طرف سے بذات خود پاکستان کی اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہے وہ تو بھی کویسچنڈ ہے اس میں. ہاں وہ بھی کوشچن ہے. اب آپ بتائیں کہ مذاکرات کے تو آپ ہم یہ تو اس طرف سے کون مذاکرات کریں اور کس طریقے سے کریں؟ اسٹیٹ کرے. دیکھو کابل کو قبائلی اسٹیٹ مینز پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ. یس اس کا وہی حل ہے کہ یہ جو جس طرح پوری دنیا کے باقی مسائل کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ڈیل کرے. میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ قبائلی رہنماؤں کو اس میں نہ لے، بالکل لے لے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر آپ کہیں حکومت پاکستان کرے؟ کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے وہ ڈکلیئر کرے. یہ صرف پشتونوں کا اندرونی مسئلہ ہے، پھر ہم دلیل سے ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے. آپ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کا مسئلہ پشتونوں کا صرف نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ صرف میں نہیں، یہی اسٹیٹ کہتے ہیں یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو اچھا پورے پاکستان میں ایک بات، ایک تو گارنٹی کون دے؟ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ ایک مطلب لکھی ہوئی ایک ڈاکومنٹ پر سائن کرے جس میں عام عوام کو یہ باور دیا جائے، یہ اعتماد دلایا جائے کہ یہ معاہدہ کسی بھی یار انہوں نے تو میثاق جمہوریت پہ بھی دستخط کیا تھا. یہ اس آئین کم سے کم اس آئین پہ ہم سب لیڈروں نے دستخط نہیں کیا، کوئی عمل کر رہا ہے اس پہ. یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی قیادت ہے، اس نے ہر 5 سال بعد جانا ہے کہاں؟ عوام میں جانا ہے. ان سے ضمانت لیا جائے پھر یہ مزاحمت کریں گے کیونکہ پھر یہ عوام نہیں آ سکیں گے. ٹھیک آپ کہتے ہیں سیاسی پارٹیاں ان کی جو قیادت ہیں وہ عوام کو ضمانت دے. ٹھیک وہ عوام کو ضمانت دے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے فیوچر میں، اور مذاکرات بھی وہ کرے یا وہ اور ملٹری مل کے کریں؟ دونوں کرے بالکل بے شک، مگر اس میں ان کو بھی انوالو کیا جائے. قبائلی رہنما ہے، بالکل ملٹری ہے، جتنے بھی ہے. پہلے تو ہم سچ میں حیران ہیں کہ کیا ہو رہا ہے 20 سال سے، آئیں جائیں اور تباہ برباد دونوں میں ہو. اچھا وقت بھی ہمارا کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک دو سوالات ضروری جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں. ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں
مثلاً اس صرف ایک بات، ہاں پاکستان اسٹیٹ مہربان ہے افغان طالبان پر، افغان طالبان ہے مہربان ہے ٹی ٹی پی پہ. اب اس میں آپ حریف اور علیف ڈھونڈو کہاں ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی. وہ تو ہوتا ہے نا، آپ بھی مہربان ہیں محسن داوڑ پہ، آپ بھی مہربان ہیں، انہوں نے وہ انہوں نے اپنی پارٹی بنا دی. نہیں، اس نے اپنی پارٹی بنائی ہے، اس کے بعد اچھا ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایک دوسرے مہربان کی بات کرتے ہیں. مگر میں آج یہ پبلکلی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال رمضان میں جب آرمی چیف نے میڈیا والوں کو بلایا تھا، تو اب ریسنٹلی آصف علی زرداری صاحب کی والدہ بھی وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ علی وزیر کی والدہ بیمار ہیں اور آپ ان کا معاملہ ختم کر دیں. انہوں نے مجھے ایک جواب دیا کہ بھئی غلطی کی ہوگی افراد نے، اب میں اس کی بنیاد پہ سارے ادارے کو، مثلا پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، میں ساری پیپلز پارٹی کو تو گالی نہیں دے سکتا، میں اس بندے کی ذکر کروں گا. میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، آپ سب میڈیا کو تو گالی نہیں دے سکتے. تو ایک ان کے باتوں کا رب لباب یہی تھا کہ بھئی پوری فوج کو اور پوری فوج کو گالی دینا یہ تو کسی جگہ وہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ آرمی چیف نے کہا. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے ذاتی معاملہ ہو تو میں جا کے ادھر خود سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں. تو آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ فیوچر میں علی وزیر صاحب یا آپ یا کوئی دوسرا بطور ادارے کو گالی نہیں دے گی؟ ایک بات، یہ کوئی سیویلین ادارہ نہیں ہے، یہ ملٹری ادارہ ہے. یہاں کوئی بندہ اپنے مرضی سے 5 منٹ بھی کسی فالنی میں لیٹ نہیں آ سکتا ہے. نہیں یہ جو اتنے لوگ کورٹ مارشل ہو جاتے ہیں، ہاں کورٹ مارشل ٹھیک ہے، کر دے پھر ان سب کو. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اس دوران جو ہے ہم نے لیفٹیننٹ جنرل کے لیول اور ان کو سزائیں ملی. جو یہ پالیسی تھی ہمارے لیے، ان میں کسی ایک فوجی افیسر کو یا ایک عام فوجی کو نہیں دیکھا جو اسے مطلب مختلف چاہ رہا ہوں، سب ایک پیج پر تھے. فوج میں پوری ایک پالیسی تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرنیل نہیں تو آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے نا، عدالت جائے نا. وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو آرمی چیف ہو کے بھی ان کے خلاف عدالت میں گیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتا ہوں 2 فروری کو 2022 کو مجھ پر روگ میں حملہ ہوا. ہم گئے تھانہ، وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے. ہم کورٹ گئے کہ 28 22A جو شک ہے اس کے تحت وہ آرڈر دے دے کہ ایف آئی آر درج کریں. اس نے کہا نہیں دے سکتے. ہم ہائی کورٹ چلے گئے تب بھی نہیں ملی. ان کا یہی حال ہے. انصاف کہاں سے لے، کون سی عدالت میں جائیں ان کے خلاف؟ یہاں نہیں لیکن اس کے بعد زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بنایا تو آپ کے محسن داوڑ صاحب اس کا حصہ بن گئے. آپ کے نہیں، وہ اپنی پارٹی ہے اس کے محسن داوڑ اس کا حصہ بنے. نہیں اب ہم تو ظاہری بات ہے کہ آپ اور ان کو ایک جیسے سمجھتے ہیں ہم، یا ابھی جو ہے خواہ سمجھتے ہیں تو اس میں وہ تو نہیں. ایک تنظیم ہے، ایک نعرہ ہے، ایک وہ ہے. اب علی وزیر اور آپ کو ہم ایک دوسرے سے الگ کیسے کریں؟ نہیں، علی وزیر تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ ممبرشپ بھی کی ہے، اس نے اپنے لیے کوئی الگ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وزیرستان میں موجود چوکی پہ کوئی فوجی نے سپاہی نے بھی کوئی غلطی کی ہوگی تو اس کا جو ہے وہ چیف ذمہ دار ہوگا. ادھر آپ کہتے ہیں نہیں میں محسن داوڑ کے عمل کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں. دیکھو اس کا اپنی ایک پارٹی ہے، وہی ذمہ دار ہوگی. وہ ریپریزنٹیشن اسی پارٹی کا کر رہا ہے. وہ کسی کے ساتھ اتحاد اور کسی کی مخالفت اس پارٹی کی پالیسی نہیں. دیکھیں اس معاملے میں تو دیکھیں پی ٹی ایم کے اپنے پالیسیز ہر اسٹیٹ کی ایک کلیئر لائن ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے. ابھی آپ نے شروع میں ٹی وی کی بات کی نا، نواز شریف نے صرف نام لیا تھا 2 ملٹری جرنیلوں کا، اس کی وجہ سے اس کی عدالت پہ پابندی لگی. تو صرف منظور پشتین کا نہیں، پنجابی کشمیری 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے والے نواز شریف کا بھی انٹرویو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ایک مدت کے لیے
آج تک نہیں ہو سکتا، آج تک نہیں ہو سکتا. اس وقت اس کا بیٹا بھائی وزیر اعظم ہے. کس چیز کا وزیر اعظم ہے وہ جب اپنے بھائی کا انٹرویو بھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدالت نے اس کے بارے میں حکم دیا تھا، اور آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے. میرے حوالے سے عدالت کا کوئی حکم ہے نہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ فوج اور عدلیہ اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے. بالکل. کس نے توہین کی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ گالی نہیں دیں گے؟ کسی نے توہین کی ہے؟ کسی نے توہین کی ہے؟ یہ توہین نہیں ہے کہ جب آپ کہیں کہ میں ان فوجیوں کو جو ہے ادھر بسیٹ لوں گا، ان کے ساتھ یہ کر لوں گا. یہ تو اپنے ملک کی فوج کے بارے میں کوئی اس طرح کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہا تھا اس نے کہا اگر یہ اپنے اعمال ٹھیک نہ کرے تو عوام یہ کام کریں گے. عوام نے پوری دنیا میں ایسا کام کیے ہیں. ایک تو یہ ہے. اچھا، علی وزیر نے ایک ایکچوئل الفاظ ان کے یہ تھے کہ یہ نہیں کہا تھا خود کہ میں یہ اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ ٹھیک نہ ہو جائے تو عوام ایک دن اس کے ساتھ یہ عمل کریں گے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح باتوں کی اگر بات آ جائے تو یہ تو ٹی ایل پی والے اس سے بھی زیادہ، اور یہ پی ٹی آئی والے اس سے بھی زیادہ، اور ایون یہ نون لیگ والے اس سے بھی زیادہ. اور اگر آپ کو میں مولانا فضل امان کی وہ کلپ دکھا رہا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے. وہ تو اشارہ میں بات کرتے ہیں، منع کے ابا فلاں فلاں جو بھی ہے اشارہ کس کی طرف. اور ٹی ایل پی جب تک یہ کر رہی تھی ہاں تو ٹی ایل پی پہ پابندی تھی. تو میں یہ اگر پابندی ہے پھر بتائیں کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے امریکہ میں جا کر انٹرویو میں کہا کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہے یہ تو ہمارے اداروں کے ادارہ ہے. وہ تو لاڈلا ہے نا، تو آپ تو نہیں. تو یہ کون سا قانون ہو گیا؟ قانون تو سب کے لیے. آپ عدالت کی بات کر رہے ہو تو سب کے لیے ایک نہیں. تو میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ قانون کی روح سے دیکھیں، آپ مذاکرات کے لیے تیار ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. یہ خوشائند بات ہے کہ آپ تشدد کی طرف کسی صورت نہیں جانا چاہتے. آپ کے خلاف تشدد ہوا، آپ نے نہیں کیا، ایک مظلومانہ جدوجہد کی. ٹھیک ہے. اب اگر ایک آدھ چیز اس میں رکاوٹ بنتی ہے جو آئین کا تقاضا بھی ہے، تو آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے فوج یا عدلیہ کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کریں گے، تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کام آسان ہو جائے کہ ہم بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ جی ان سے پابندی ہٹا دی جائے. دیکھو، ایک پہلے ہمیں پھر گارنٹی دی جائے کہ فوج ہمارے علاقے میں پرائیویٹ ملیشیا دہشت گرد گروپ وغیرہ نہیں بنائیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 19 کے تحت آپ فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کس قانون کے تحت انہوں نے پرائیویٹ ملیشیا بنا کر یہاں پر گروپس بنا دیے؟ انہوں نے تو بھی غیر قانونی کام کیے. اگر اب لوگ مجبور ہو گئے دوسری بات، وہ تو کہتے ہیں ثبوت دے دے. پھر ہاں، اگر میں نے ثبوت نہیں پیش کیے تو پھر آئیں جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے عمل میں لائیں اور میں اسٹیمپ پیپر لکھ دوں. اچھا، ابھی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوج ٹرائبل ایریا سے نکل آئے وتھ اے سیٹ. جو انہوں نے ایک سیٹ بنایا ہے وہ بھی پھر اپنے ساتھ لے جائے. جو ان کے یعنی میں سمپل سی بات کرتا ہوں، وانا کے کیمپ سے لے کر ڈی خان کے کیمپ تک آج بھی کوئی آئے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس میں طالبان کلاشنکوفوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں. اچھا، بالکل کنفرم. تو وہ چھوڑ دیں. جب ہمارے وطن کو ہمارے لوگوں کو تکلیف دیں گے، یہ پی ٹی ایم ہے، یہ اس بات پہ نعرے نہیں لگاتے ہیں کہ مجھے کرسی سے ہٹا دیا گیا یا مجھے کیوں نکالا وغیرہ. یہ اپنے عوام کی عزت کو دیکھتے ہیں. جب وہ گرتی ہے اپنے وطن کی عزت کے مطابق بات کرتے ہیں. ہمیں لیکن ان حالات میں آپ کہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کیے بغیر فوج کو بھی وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. وہ انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، مسئلہ حل کر دے. البتہ فوج کی بات ابھی یہ ہے کہ وہ ادھر سے طالبانوں کو لائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو منظور نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نکل آئیں، اور پھر یہ تو یہ اس کو لے آئیں گے. ہم کہتے ہیں جو بھی یعنی فوج ہے یا طالبان ہے دونوں نکل جائے. فوج کا کیا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے لیے امن لانا چاہتے، طالبانوں کا یہ دعویٰ کہ لیکن منظور بھائی یہ بھی تو حقیقت ہے نا، فوج ابھی وہاں نہیں گئی تھی 9/11 سے پہلے. ہاں، اور میران شاہ اور وہاں میں حجاموں کی دکانوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، میوزک بند کر دی گئی تھی طالبان نے.
طالبان کس نے بنائے؟ طالبان کس نے بنائے؟ مجھے کیا پتہ کس نے بنائے؟ مجھے پتہ ہے، خود پتہ ہے. ہاں ہاں پاکستان کی فوج نے بنائے. ہاں یہ 1970s کے بعد انہوں نے جتنے گروپس بنائے ان کی ریزلٹس میں پھر کیا بنا، پھر جب وہ افغانستان میں امریکہ آتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں، ان کو اڈے. اب ان کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا؟ کس کے ساتھ؟ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے کیا نا. ہاں امریکہ نے افغانستان کے سپورٹ کیا. ہاں تو آپ لوگ امریکہ مرد آباد کیوں نہیں کہتے؟ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ امریکہ یہاں پر دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے 20 سال میں ہوا کیا ہے؟ یہی ہوا ہے کہ یہ ایک جو بغیر وردی لوگ ہیں یہ کسی غلط جگہ پر اٹیک کر کے وردی والوں کو جواز بنا دیتے ہیں کہ آپ بھی اٹیک کریں کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ عام سویلینز کو مار کر یہ وردی والے دوسرے جو بغیر وردی گروپ ہے اس کو وہ دیتے ہیں، جواز دیتے ہیں کہ ہم نے اس پر اٹیک کرنا ہے. اچھا سوات میں تو نہ فوج تھی نہ اور کچھ تھی، ادھر جو مولانا صوفی محمد نکل آ گئے تھے اور وہ شریعت کے لیے، اس وقت تو نہ فوج تھی نہ اور کچھ تھا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھو میں پھر یہی بات کر رہا گا کہ سوات میں مولانا صفی احمد شریعت مانگ رہے تھے، وہ تو بندوق کے ذریعے نہیں مانگ رہے تھے. پھر یہ مطلب بعد میں جب یہ ایک طالبانی دور آ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ بن جاتے ہیں. یہ خود لے کے آئے ہیں انسیکیورٹی پیدا کر کے سیکورٹائزیشن کے نام پر. نہیں معاملہ اتنا سمپل بھی تو نہیں ہے نا. اب سوویت یونین تو پہلے افغانستان میں آیا تھا نا، اور ابھی صحیح ٹاپک جا رہے ہیں. ہاں، اور ابھی اس کے مقابلے کے لیے امریکہ اور اس کے سارے اتحادی اور سوویت یونین نے آگے بڑھ کے آنا تھا نا. ٹھیک نہیں. اچھا یہ کیا ثبوت ہے اس کے؟ ہاں اس کے کیا ثبوت ہے؟ اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ ماسکو سے نکل کے قازقستان، تاجکستان، یہ سب جہاں سے آ گئے افغانستان. اور پھر کیا ہوا؟ اور افغانستان میں کیا، افغانستان سے کچھ لوگ آئے، ان کو تو آپ افغانی ماننے سے انکار نہیں کر سکتے نا. گلبدین، حکمتیار، باقی اے بی سی سارے، انہوں نے یہاں ان کے خلاف جنگ شروع کی، پاکستان سے مدد مانگی. پاکستان کس سے ہیلپ لے رہا تھا؟ امریکہ سے. امریکہ سے. ہاں تو ویسے ایک بات پوچھتا ہوں، جہاد تو کافی عظیم فریضہ ہے، ثواب کا ہے، ظاہر سی بات ہے. پھر یہ ثواب امریکہ نے کمایا کہ وہ مجاہدین کو؟ نہیں، تو یہ ابھی کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب بھی 20 سال تو امریکہ سے مدد لے رہے تھے، تو آپ لوگ ان کے مخالف کیوں نہیں بنے؟ ہم تو یہاں پر ہر اس بندے کی، ہر اس عمل کی ہم مخالفت کر رہے ہیں جو پشتون افغان وطن میں بدامنی پھیلائے یا عام عوام پر وہ یعنی وہ ظلم کرے سب کی. ہاں البتہ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ افغانستان میں ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ایک حکومت آئے وہ عوام کے اعتماد سے آئے. بائی فورس اگر کوئی آتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے بائی فورس لے جانے کی، وہاں ختم کرنے کی جوازیں پیدا. تو وہاں امریکی فوج یہی کر رہی تھی، امریکی فوج نے وہ دونوں حکومتیں انسٹال کی. لیکن آپ لوگوں نے تو کبھی اشرف غنی کی مخالفت نہیں کی، کبھی کرزئی صاحب کی مخالفت نہیں کی. ان کا الیکشن کتنا ڈسپیوٹڈ تھا. نہ تو میں امریکہ کو ٹیکس دیتا ہوں، نہ اشرف غنی کو ٹیکس دیتا ہوں. میں ٹیکس پاکستان کو دیتا ہوں. اس بٹن تک کی چیزیں خریدتا ہوں تو وہ ٹیکس لیتے ہیں. لیکن آپ اشرف غنی کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ وکالت کبھی نہیں کی ہم نے. اشرف غنی کی وکالت نہیں کی، ہم نے جمہوریت کی وکالت کی ہے. افغانستان میں غیر جمہوری طریقے سے یا ایون پاکستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں غیر جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنا یہ عوام کے لیے بھی اور اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں. وہاں پر ایسے حالات ڈیورنٹ کے اس بار بھی کافی مشکلات پیدا کر رہے تھے. اس لیے ہم وہاں کہہ رہے تھے کہ جمہوری راستے سے، چاہے طالبان بھی وہاں پر اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں، چاہے اشرف غنی آنا چاہتے ہیں، چاہے کرزئی آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ یہ جو در بدر افغان ہے، یہ جو جنگ سے تباہ شدہ افغان ہے، اس کو اتنا. لیکن جمہوریت کو نہ امریکی فوج کو مینیپولیٹ کرنا چاہیے نہ پاکستانی فوج کو مینیپولیٹ کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. جمہوریت ایک ایسا وہ ہے جس میں عام عوام رائے دے کر کوئی اسٹیٹ قائم کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم منظور پشتون آپ کا شکریہ. مگر میرا وہ گلہ اپنی جگہ ابھی بھی ہے. وہ کیسے گلہ ہے آپ کا؟ گلہ ہے وہ گلہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس عرصے میں آپ لوگوں نے رام انوار کو بلا دیا؟ نہیں، بالکل نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ آج تک میرے سپیچز، میرے جو جلسے میں سپیچز ہوتے ہیں آپ اس میں چیک کریں. آپ ذرا ان کے پھر نقیب صاحب کی فیملی اور ان کو بھی سامنے لے آئیں. وہ نہیں، اس پر ہمارا بس نہیں چلتا ہے.
ٹھیک ہے. تو جن لوگوں ان حوالے سے میرے رول کا تو آپ کو پتہ ہے نا. تو پھر آپ جو ہے وہ اس کا میں نے اتنا آپ کو لمبا چوڑا جواب دے دیا. اور پھر یہ جو ہے آپ کے دونوں صاحبان انہوں نے کتنا آواز اٹھا دیا. اچھا آپ پارلیمنٹ میں ان پختون ہیں، میں نے اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے. اچھا آج جو ہے آپ وہ سخت لینگویج جنہوں نے رامنوار کو کس نے پالا تھا؟ زرداری صاحب نے بھی پالا تھا نا. اس نے بھی بہادر بچہ کہا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان کے ادارے نہیں پال رہے تھے، پاکستان کے اداروں نے اور زرداری نے مل کے پالا تھا نا. ٹھیک ہے. نصیر اللہ بابر ایک پختون تھا، اس نے ادھر ان کی ڈیوٹی لگائی تھی نا. ٹھیک. اچھا جو ایس ایچ او تھا جس نے یہ کارروائی کی وہ بھی ایک پختون تھا نا. ٹھیک آپ بتائیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس شدت کے ساتھ پھر زرداری اور بلاول اور ذوالفقار مرزا کے خلاف بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے ایک نہیں 24 دن مسلسل 24 تقریریں سنا دوں گا کہ میں نے ان کے خلاف بات کی ہے. دوسری بات، زرداری نے اپنے بیان کو واپس بھی لیا تھا کہ میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں. تیسری بات، راؤ انور کے تعلقات کا جب میں نے اس کے ریسرچ کیا کہ کس کے ساتھ تھے، بڑی بےحدی معاف کراچی کے ہر بڑے آدمی کے ساتھ، ہر بڑے آدمی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ تھے، سب کے ساتھ، زرداری کے ساتھ تھے. لیکن دیکھیں ابھی آپ نے بات کی، میں ان اسمبلیوں کو نہیں مانتا، یہ جینوئن اسمبلیاں نہیں ہے. نہیں، میں نے ایسی بات نہیں کی. ایک میں کہتا ہوں جعلی اسمبلیاں ہیں نا. ٹھیک ہے، مینیپولیٹڈ الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سیاسی قیادت کو جا کے یہ وہ کرنا چاہیے. آج شہباز شریف چاہیں راؤ انور کو ایس ایچ او سے اٹھا کے ایس ایس پی تک کس نے پہنچایا؟ سپریم کورٹ نے ڈیموٹ کیا، دوبارہ کس نے اس کو کیا؟ آصف علی زرداری نے کیا. یہ ساری ایس پی مدیر کس نے لگایا؟ آصف علی زرداری نے لگایا. آپ کا بندہ گیا ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں بیٹھ گیا. یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے پارٹی ہے اس کی، وہ اس کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے. ہم قطعاً ہم کسی کی اتحادی نہیں ہے یہاں ان پارٹیوں میں. یہ جو حکومت بنی ہے ہم اس کی اتحادی نہیں ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں کب شامل ہوا ہوں؟ یہ تو آپ ایک سٹیج پہ ایک اس پہ وہ کرتے ہیں نا. میں تو ان سے جب بھی میرے سامنے آئے گا زرداری اور جب بھی میرے باقی متارکہ لوگ آئیں گے میں ان سے وہ سوال کروں گا. اور آپ سے میں نے کہا کیا میں نے راؤ انور سے نقیب کا پوچھا نہیں؟ کیا میں نے ان سے جو ہے باقی 400 وہ نہیں، آپ میرے گلے کو نہیں سمجھے. ہاں کون سا گلا؟ یہی گلا کہ راؤ انور کو انٹرویو جیو پہ چلا سکتے ہیں، میری نہیں چلا سکتے. ہاں یہ گلا آپ کا بجا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں میں آپ کا ہم آواز ہوں کہ یہ تفریق اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. اور تجویز یہی رہے گی کہ انسانی حقوق مانگنے والے لوگوں کی انٹرویو ہونا چاہیے اور جو پامال کر رہے ہیں ان کا کوئی انٹرویو. میں اس میں بالکل آپ کا ہم زبان ہوں کہ بالکل یہ آپ کا جائز اور جینون مطالبہ ہے کہ بھائی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو کرمنل لوگوں کا بھی انٹرویو کروں گا. میں تو جرنلسٹ ہوں، آپ پرامن لوگ ہیں، آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا سب سے پہلا حق بنتا ہے. اور موجودہ قیادت سے میرا یہ مطالبہ ہے، میں اس میں آپ کا مطالبے میں اپنی آواز شامل کرتا ہوں کہ پی ٹی ایم پہ یہ جو ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ پابندی ہے یہ ناجائز ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک، اوکے. بہت شکریہ ناظرین. اس دعا کے ساتھ کہ یہ پورا خطہ امن کا، خوشحالی کا گہوارہ بنے، یہاں ہر کسی کی عزت اور جان محفوظ ہوں، یہاں عوام کی مرضی سے حکومتیں بنیں اور حکومتیں گریں. منظور پشتون بھائی کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.